وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جامع جم میں ممتاز مزاح و طنز نگار اور کالم نویس مجتبیٰ حسین کی شخصیت، فن اور کتابوں پر مضامین، تبصرے اور آراء۔ ابھی مشتاق احمد یوسفی کے انتقال کو 2 برس بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مجتبیٰ حسین کی سناونی آ پہنچی اور دنیا طنز و مزاح کو تاریک کر گئی۔ اس دنیا پر انہوں نے 1962 سے لے کر سن 2012 تک حکمرانی کی تھی۔ پچھلے 8 برسوں سے ان کا قلم بالکل خاموش ہو گیا تھا، لیکن ان کی ادبی سرگرمیاں جاری تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جون 2018 کے آخری ہفتے میں ان کا ایک بہت طویل فون آیا تھا، جس میں انہوں نے مشتاق احمد یوسفی کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جس طرح مرزا غالب نے اپنی خطوط نگاری سے طنز و مزاح کا ایک نیا معیار مقرر کیا تھا اور اسے اونچائیوں پر پہنچایا تھا، اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے اپنی نثر نگاری سے اردو طنز و مزاح کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، اتنی اونچائیوں پر جہاں کسی اور کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں جب بھی مجتبیٰ حسین کے بارے میں سوچتا ہوں تو ان کی 2 خاصیتیں بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی تحریروں کی طرح بے حد زندہ دل اور باغ و بہار شخصیت کے مالک تھے۔ جس محفل میں بھی چلے جاتے وہ قہقہوں کی آماجگاہ بن جاتا تھا۔ وہ ہندوستان کے مقبول ترین ادیبوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی 50 سالہ ادبی زندگی کا بیشتر حصہ دہلی میں گزارا تھا۔ دوسری جو ان کی خصوصیت تھی وہ دوسروں کی مدد کرنا۔ دوسروں کی مدد کرنا یوں کہیے کہ ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کے ملنے والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آئے وہ فوراً آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں۔ دہلی کے طویل قیام کے دوران انہوں نے اپنی مدد اتنی نہیں کی جبکہ وہ اپنے وسیع تعلقات کی بنا پہ کر سکتے تھے، جتنی کی وہ دوسروں کی مدد کرتے رہے۔ اس سے جو وقت بچ جاتا تھا وہ مزاح نگاری میں صرف ہوتا تھا، پتہ نہیں وہ دفتر کا کام کب کرتے تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 1983 میں زندہ دلان حیدرآباد کے ادبی اجلاس میں ہوئی تھی۔ میں بمبئی سے حاضر ہوا تھا اور وہ دہلی سے تشریف لائے تھے۔ وہاں میرا ان سے تعارف ہوا اور جب میں نے مضمون پڑھا اور اس کی پذیرائی ہوئی تو پروگرام کے خاتمے پر انہوں نے سب کے سامنے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کے اگلے برسوں میں بھی ان سے میری ملاقاتیں زندہ دلان حیدرآباد کے ہی پروگراموں میں ہوتی رہی اور یہ غالباً 1986 کا ذکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم بہت جلدی دلی اردو اکیڈمی کی طرف سے ایک طنز و مزاح کی شام منعقد کر رہے ہیں جس میں تمہیں بھی شریک ہونا ہے۔ کچھ مہینوں بعد اچانک ان کا فون آیا، دہلی اردو اکیڈمی اگلے مہینے طنز و مزاح کانفرنس منعقد کر رہی ہے، میں نے انہیں تمہارا نام پتہ دے دیا ہے، تمہیں شرکت کرنی ہے۔ اگلے مہینے کانفرنس میں نے شرکت کی اور جب میرا مضمون پسند کیا گیا تو وہ مجھ سے زیادہ وہ خوش نظر آئے، کہنے لگے آج ہم نے ایک نئے مزاح نگار کو دریافت کیا ہے۔ پھر چند ماہ بعد زندہ دلان حیدرآباد میں میرا ایک مضمون پھلوں میں رنگ بھرے یوں کہیے کہ ہٹ ہو گیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گلے لگا کر یہی بات کہی اور اس کے میرا خیال ہے اس سے چند ہی مہینوں کے بعد کراچی میں پہلی ہند پاک طنز و مزاح کانفرنس کا ڈول ڈالا گیا۔ کانفرنس کے منتظم اعلیٰ
ख्वाजा हमीदुद्दीन शाहिद ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसमें हिंदुस्तान से किसी नए मिज़ाह निगार को भी बुलाया जाए। उन्होंने मुंबई में यूसुफ नाज़िम और हैदराबाद या गालिबन दिल्ली में मुश्तबा हुसैन से मशवरा किया, तो हुस्न इत्तेफाक देखिए कि दोनों ने मेरा नाम तजवीज़ किया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 26 और 27 मई 1988 को कराची में मुनाकिद हुई थी। मैं 27 मई को कराची पहुंचा तो पता चला कि एक रोज़ पहले ही मुश्तबा हुसैन इब्तिदाई यानी इफ्तिताही इजलास को अपने मजमून से यूं कहिए कि लूट चुके थे। इत्तेफाक देखिए कि दूसरे रोज़ मुझे इसी मजमून यानी फलों में रंग भरे पर दाद से नहला दिया गया। दाद व तहसीन के शोर में मजमून ख़त्म हुआ तो फिर मुश्तबा हुसैन ने एक मरतबा यानी तीसरी मरतबा गले लगाया और हिम्मत अफजाई का कोई खूबसूरत सा जुमला भी अता किया। उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी प्रोग्राम और नशिस्तें यानी कराची में मुनाकिद हुई, मुश्तबा हुसैन ने बहुत से लोगों से मेरा तारुफ ऐसे अल्फाज में कराया जिनका गालिबन मैं मुस्तहिक नहीं था। इन वाक़यात को दोहराने का मेरा मंशा यही है कि वो अपने से जूनियर और नए मिज़ाह निगारों की बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई करते थे और वो चाहते थे कि नए लोग भी इस मैदान में आएँ और कामयाबी के साथ इस मैदान में अपने जौहर दिखाएं। मुझे और एक वाक़या याद आता है कि चंद बरसों बाद मेरी पहली किताब कंद ज़क़न की इशाअत की तैयारियां शुरू हुई तो उस ज़माने में मुश्तबा हुसैन और यूसुफ नाज़िम बहुत शोहरत हासिल कर चुके थे नए अदीबों और शायरों की किताबों पर पेश लफ्ज़ लिखने में, और वो इस तरह का पेश लफ्ज़ मिज़ाहिया लिखते थे कि जिसमें शोरा और रुतबा के फ़न पर तो कम गुफ्तगू होती थी, वो उनकी शख्सियत के कुछ किसी न किसी पहलू और मज़हब पहलू पर अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से वो अपने पेश लफ्ज़ के फ़राइज़ अंजाम दे लेते थे। जब मैंने उनसे फरमाइश की तो मुझे यकीन था कि वो ज़रूर मेरी किताब पर पेश लफ्ज़ लिखेंगे क्योंकि मेरे उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो चुके थे, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने मेरी किताब पर पेश लफ्ज़ लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक तारीख़ी जुमला कहा उसने मुझे लाजवाब कर दिया। कहने लगे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर देखिए कि जब इस किताब की रस्म इजरा की तकरीब का एहतमाम किया गया और मैंने उनसे दरख्वास्त की तो वो नई दिल्ली से मुंबई सिर्फ इस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरी किताब और मुझ पर एक ऐसा कहा आवर मजमून पेश किया जिसने फिर एक मरतबा महफिल लूट ली और फिर किसी को तवज्जो से नहीं सुना गया और उन्हें बेपनाह दाद मिली। पिछले 30-35 वर्षों में मुश्तबा हुसैन से 20 मुलाकातें हुई, ख़त किताबत भी हुई। इन मुलाकातों में उनके न जाने कितने जौहर खुले। लिखते तो वो खैर अच्छा हैं ही, लतीफ़े भी उन्हें बेशुमार याद हैं। उनमें अदबी लतीफ़े ज़्यादा हैं मगर कुछ ऐसे भी लतीफ़े उन्हें याद हैं जो सिर्फ़ निजी महफ़िलों में ही सुनाए जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो लतीफ़े नहीं हैं जिन्हें पढ़कर और सुनकर लोग शर्माते हैं। अब 2008 में मेरी दूसरी किताब कंद मुकर्रर की रस्म इजरा हुई। मुश्तबा हुसैन हैदराबाद से बज़रिए हवाई जहाज़ मुंबई तशरीफ़ लाए और अपने ख़र्च पर तशरीफ़ लाए। वो मेरे मकान पर रात के 12 बजे तक कहा आवर गुफ्तगू करते रहे मगर रात के ठीक 12 बजे वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। 12 बजे अचानक मुश्तबा हुसैन खड़े हो गए और कहने लगे मुझे बाथरूम जाना है। तुम्हारे यहाँ अंग्रेज़ी बाथरूम है ना? मैं समझा मजाक कर रहे हैं। मैंने भी तफरीहन जवाब दिया जी नहीं, हमारे यहाँ उर्दू बाथरूम है। ये सुनते ही मुश्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया, धम से सोफे पर बैठ गए। कहने लगे भैया मैं हिंदुस्तानी बाथरूम का इस्तेमाल अपने घुटनों के ऑपरेशन के बाद से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसी वक्त होटल में शिफ्ट करना होगा।
رات کے 1 بجے ان کے لیے ایک بالکل معمولی ہوٹل میں بمشکل کمرہ مل سکا۔ اس ہوٹل میں کوئی مجھے ٹھہرنے کے لیے کہتا تو میں شاید انکار کر دیتا، مگر مجتبیٰ حسین 3 روز تک وہاں خوشی خوشی رہے۔ میرے اصرار کرنے پر بھی انہوں نے وہاں سے منتقل ہونا گوارا نہیں کیا۔ رسم اجرا کی تقریب میں بھی شرکت کی، احباب سے ملاقاتیں بھی کی اور مجھے شرمندہ کر کے حیدرآباد لوٹ گئے۔ پچھلے 25-30 برسوں میں نہ جانے کتنے پروگراموں میں مجتبیٰ حسین کے ساتھ شرکت کے مواقع ملے، حیدرآباد، دہلی، کراچی، پٹنہ اور نہ جانے کہاں کہاں۔ 2 برسوں پہلے پٹنہ یونیورسٹی نے طنز و مزاح کانفرنس منعقد کی۔ سارے تخلیق کار بہار کے تھے۔ بیرونی مزاح نگاروں میں صرف ہم 2 تھے۔ ہمیں زیادہ توجہ سے سنا گیا۔ مجتبیٰ حسین حسب معمول حرف آخر ثابت ہوئے۔ ہم نے مقامی ادیبوں کے ہاں دعوتوں میں بھی شرکت کی۔ یونیورسٹی ہاسٹل کے ڈراونے کمروں میں ساتھ رہے بھی۔ یہ ہاسٹل سڑک سے کافی دور تھا اور انتہائی ویران اور ڈراونا تھا۔ سہولتیں انقا تھیں اور نگراں چوکیدار معمر اور ضعیف۔ میں اگلے دن بھاگ کھڑا ہوا۔ مجتبیٰ حسین ڈٹے رہے۔ بڑے فنکار کی یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے حالات میں خود کو ڈھال لیتا ہے اور سمجھوتا کر لیتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کا فن لفظوں کے الٹ پھیر کا فن نہیں ہے، بلکہ پطرس بخاری کی طرح براہ راست بیانیہ مزاح نگاری کا فن ہے۔ وہ واقعاتی مزاح نگاری میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن مجتبیٰ حسین کے مضامین کا جو وصف انہیں اپنے ہمعصر مزاح نگاروں میں ممتاز بناتا ہے وہ ان کا افسانوی انداز بیان ہے۔ وہ مزاحیہ افسانے نہیں تخلیق کرتے، لیکن ان کے مضامین کا خمیر کسی دلچسپ واقعے، کہانی یا قصے سے اٹھتا ہے، جو ہوتا تو ہے ان کے تخیل کی اڑان کا نتیجہ، لیکن ان کے کردار اور ان کی جزیات کو وہ آس پاس کی زندگی سے یوں اپناتے ہیں کہ وہ حقیقی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کردار نگاری کے فن میں بھی ماہر ہیں۔ انہوں نے اب تک کوئی غیر معمولی کردار تخلیق تو نہیں کیا ہے، لیکن ان کے مضامین کا گراف، ان کے مشاہدے کی گرفت میں آنے والے کردار، ان کی عجیب و غریب حرکات اور ان کے مکالموں کے سہارے عمودی سفر طے کرتا ہے۔ یہ خوبی یوں تو ان کے دلچسپ خاکوں میں بھی بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے اطراف کے کسی کردار کا کیریکیچر اتنا مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں کہ قاری اسے منو ان حقیقی کردار تسلیم کر لیتا ہے، اور آگے چل کر اگر خود مجتبیٰ حسین اپنے کردار کی شکل تبدیل کرنا چاہیں تو قاری اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجتبیٰ حسین اپنے قاری کی ذہانت اور معصومیت دونوں کو اپنے کرداروں کی امتیازی خصوصیات کے ذریعے غذا بہم پہنچاتے ہیں۔ ان کی کتاب جاپان چلو جاپان کا کردار جیا کوڈی اس کی بہترین مثال ہے۔ مجتبیٰ حسین کے مزاحیہ مضامین کا ایک اور وصف ان کے دلوں میں معجزن غریبوں، دبے کچلے طبقے، مزدوروں اور مظلوموں کے لیے ہمدردی ہے، جو ایک زیریں لہر کی طرح ان کے مضامین میں جا بجا نظر آتی ہے۔ اس ہمدردی کا اظہار ان کی تحریروں سے چھلک جانے والی حسنیہ کیفیت ہے، جو اچانک زیریں تہوں سے نکل کر ظاہر ہوتی ہے اور ہنستے ہنستے قاری کو اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے مضمون مکان والو ہماری بے مکانی دیکھتے جاؤ میں لکھتے ہیں، کوٹ، میرا بھتیجا بھاگا بھاگا آیا، اس نے کہا انکل معاف کیجئے میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے جس بلاک میں آپ کا فلیٹ تعمیر کیا تھا وہ سارا بلاک ملاوٹی سیمنٹ کے استعمال کے باعث گر گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس بری اطلاع کو سن کر ہم دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم خوشی کے مارے ہنسنے لگے۔
تو میرے بھتیجے نے کہا انکل آپ کی طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میں نے کہا ڈاکٹر کو نہیں، وقت کو بلاؤ، وقت ہی ہمارا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ جب تم بھی 50 برس کے ہو جاؤ گے اور کرائے کے 100ویں مکان میں جاؤ گے تو تمہیں بھی اچانک یہ عرفان ہوگا کہ بے مکانی مکان سے بہتر ہوتی ہے۔ انکوٹ۔ غریب اور نادار عام آدمی سے مجتبیٰ حسین کی یہ ہمدردی ان کے بائیں بازو سے منسلک ہونے اور ترقی پسند تحریک سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ان کی تحریروں کے اس وصف نے انہیں ہر خاص و عام میں مقبول بنا دیا ہے۔ مجتبیٰ حسین کی زبان شگفتہ اور سادہ ہے، گو کہ کبھی کبھی ان کے ہاں نامانوس الفاظ اور ترکیبیں مل جاتی ہیں۔ وہ عبادت آرائی نہیں کرتے اور بڑی روانی کے ساتھ ان کے ہاں واقعات اور مکالموں کا تسلسل جاری رہتا ہے اور قاری کو اپنے ساتھ باندھے رکھتا ہے۔ مجتبیٰ حسین انعامات، اعزازات اور ایوارڈز کے معاملے میں بھی ہمیشہ خوش نصیب رہے اور اپنے سے سینئر مزاح نگاروں سے پہلے قومی سطح کے انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے، لیکن ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کے حصے میں نہیں آیا۔ ایک روز ٹیلی فون پر ہنس کر کہنے لگے بھائی تمہیں پتہ ہے سردار جعفری، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور مجھ میں کیا قدر مشترک ہے؟ میں نے جب گردن نفی میں ہلائی تو کہنے لگے ہم چاروں کو ہی ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ نہیں ملا ہے۔ بظاہر وہ ہنس رہے تھے، لیکن اس ہنسی کے پیچھے جو ان کا درد چھپا تھا وہ صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ پروفیسر گوپی چند نارنگ نے مجتبیٰ حسین کے فن پر تبصرہ کرتے ہوئے کیا پتے کی بات لکھی ہے، کوٹ، کوئی بھی شخص جو مزاح لکھتا ہو یا شگفتہ تحریریں لکھتا ہو یا دوسروں کو ہنساتا ہو، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کوئی نہ کوئی چھپا ہوا درد ضرور ہوتا ہے۔ مجھے بھی یقین ہے کہ مجتبیٰ حسین کی آنکھوں سے تنہائی میں کبھی کبھی کوئی گرم گرم آنسو ضرور ٹپکتا ہوگا اور کوئی نہ کوئی چوٹ دبی ہوئی ان کے دل میں ایسی ضرور ہوگی جو انہیں خود بھی ہنسنے اور دوسروں کو ہنسانے پر مجبور کرتی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین یقیناً ہمارے عہد کے دو بہت بڑے مزاح نگار تھے۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں ابن انشا نے لکھا تھا کہ ہم ظرافت کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ بھارت کے ادیبوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مجتبیٰ حسین بھی ایک عہد ساز شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے ظرافت میں ایک ایسا سحر پیدا کیا، اپنی تحریروں سے، اپنی نگارشات سے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جو ادب میں ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ مجتبیٰ حسین یقیناً ایک بڑے مزاح نگار ہیں، اس کے کئی ثبوت ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور لکھا۔ پرانے زمانے میں جب کسی استاد شاعر کے عظمت اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جاتا تھا تو اس کی ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ اس نے کئی اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ مجتبیٰ حسین نے طنزیہ و مزاحیہ مضامین لکھے، کالم لکھے، خاکے لکھے، سفر نامے لکھے۔ ان تمام میں ان کے اندر کا مزاح نگار اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور ان کی پورے تخلیقی جوہر کے ساتھ ہم کو نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ مجتبیٰ حسین کو ایک بہت بڑے مزاح نگار کے طور پر پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجتبیٰ حسین نے نہ صرف ان چیزوں کا استعمال کیا بلکہ انہوں نے مختلف صنعتوں کا بھی استعمال کیا۔ ان کے مزاح کا دائرہ بہت وسیع ہے، موضوعات میں تنوع پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بہت سی چیزوں کا شعور
ان کے یہاں انسانیت کا شعور خاص طور سے ملتا ہے. ان کی خاکہ نگاری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو کتنے قریب سے دیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اچھا خاکہ نگار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ صرف یہ کہ اپنے قوت مشاہدہ سے لوگوں کی خامیوں کو، ان کے عیوب کو فن میں اجاگر کر سکے، بلکہ ان کی خوبیوں کا بھی اعتراف کر سکے. یہ بات مجتبیٰ حسین میں تھی، اور وہ جن لوگوں سے ملتے تھے انہیں یاد رکھتے تھے، ان کو وہ بڑا سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے میں حیدرآباد گیا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے ملوں. ایک دہلی کے مزاح نگار سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ کئی رسائل میں میرے مضامین شائع ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا مزیدار جملہ کہا اور مجھ سے پیچھا چھڑایا یہ کہہ کر کہ میں ذرا کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. اب مجھے مجتبیٰ حسین آج بھی یاد آتے ہیں ان صاحب کے حوالے سے کہ مجھے کسی ایک مزاح نگار نے بتایا کہ ایک محفل میں مجتبیٰ حسین تمہارا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسد اللہ سے کہو کہ وہ لکھا کرے، وہ اچھا لکھتے ہیں. ایک ایسا شخص جو میرے جیسے معمولی یا کم معروف ادیب کو یاد رکھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. جب میں نے ایک کتاب میں ان کا ذکر کیا، لیکن مہاراشٹر میری ایک کتاب ہے پیکر اور پرچھائیاں، اس میں ایک مضمون تھا مہاراشٹر میں طنز و مزاح. اس میں نے مہاراشٹر کے مزاح نگاروں میں ان کو شامل نہیں کیا. یہ کتاب جب ان کو پہلی مرتبہ بھیجی تو انہوں نے مجھے فون کیا اور دبے لفظوں میں یہ کہا کہ میرا تعلق بھی مہاراشٹر سے ہے. میں مہاراشٹر کے عثمان آباد ضلع میں میرا بچپن گزرا ہے، میری تعلیم کا زمانہ میرا وہاں گزرا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ مراٹھی جانتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ مراٹھی زبان میں ان کی تخلیقات کا ترجمہ ہو. اور مجھ سے کہتے رہے، مجھے فوراً انہوں نے اپنی کتاب بھیجی. مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا، لیکن اس کے بعد بھی جب بھی کبھی ان سے فون پر بات ہوتی تو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے چاہ رہے ہیں یا کسی سے پیچھا چھڑاتے ہیں. وہ عام لوگوں سے بھی، جن لوگوں سے ان کے رابطے ہوا کرتے تھے، بہت محبت سے ملا کرتے تھے. یہ انسانیت ان کی تحریروں میں ہم کو نظر آتی ہے. انسانیت اور انسانیت کا درد جب تک کسی مزاح نگار کے یہاں نہیں ہوتا وہ بڑا فنکار نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں طنز و مزاح اور انشائیے کو خلط ملط کیا جاتا ہے. طنز و مزاح نگاروں کو انشائیہ نگار کہا جاتا ہے، لیکن انشائیہ نگاری ایک الگ فن ہے، اس کی اپنی خصوصیات ہیں. ہم جب مجتبیٰ حسین کی مزاحیہ تحریروں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں انشائیے کی چند خوبیاں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں. مثلا جانسن نے کہا تھا، انشائیے کی تعریف کرتے ہوئے اس نے یہ کہا تھا کہ a loose celly of mind، یعنی اس میں خیالات کی ایک ترنگ ہوتی ہے. ہم بعض قلمکاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لفظوں کے جادوگر ہیں، لیکن مجتبیٰ حسین کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں نہ صرف لفظوں کے ذریعے مزاح پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ کسی موضوع پر ایسے خیالات نکلتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک خیال میں سے دوسرا اور دوسرے میں سے تیسرا، اور ایسے خیالات جس پر ہم عام آدمی سوچ نہیں سکتا. انشائیہ نگار کا کمال یہی ہے کہ وہ ایسی حقیقتوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتا ہے جس طرف عام آدمی کا ذہن نہیں جاتا. یہ خوبی ہمیں مجتبیٰ حسین کی تحریروں میں نظر آتی ہے. مجتبیٰ حسین نے اپنے ادب میں زندگی کے ایسے پہلوؤں کو نمایاں کیا، اور اسی طرح ان کے یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ شاعری کی جو مختلف اصناف ہیں، جسے مبالغہ صنعتیں ہیں، مبالغہ، تجنیس، خیال آرائی، تحریف، ان تمام چیزوں کو بھی انہوں نے بخوبی برتا. اور ان کے یہاں تنوع اور وسعت اس قدر نظر آتی ہے، موضوعات اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، اور زندگی کا شعور، انسانوں کی پرکھ
کا سلیقہ ان کے یہاں ہے. ان کے خاکوں میں انسانی نفسیات اس قدر بہترین طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ وہ تحریریں ہمارے دل و دماغ کا حصہ آج بھی ہے. وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم. پدم شری مصطفیٰ حسین طنز و مزاح کے آخری تاجدار تھے. ان کے ساتھ ایک سنہرے عہد کا خاتمہ ہو گیا. ان سے میری پہلی ملاقات 1975 میں ہوئی تھی، جب وہ شفیع مشہدی کے افسانوی مجموعہ شاخ لہو کی اجرا کے سلسلے میں پٹنہ تشریف لائے تھے. انہوں نے اپنے پہلے ہی جملے سے سامعین کو قہقہہ لگانے پر مجبور کر دیا. انہوں نے کہا، میں شفیع مشہدی کو تب سے جانتا ہوں جب وہ سین شین مشہدی کے نام سے کچھ عین غین قسم کی کہانیاں لکھا کرتے تھے. بعد میں ان سے میری کافی تفصیلی ملاقات دیگر موقعوں پر رہی، لیکن آخری ملاقات ستمبر 1918 میں تب ہوئی جب میں حیدرآباد ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گیا. چونکہ بہار اردو اکیڈمی نے ان کو اپنے گراں قدر ایوارڈ سے نوازا تھا اور وہ اپنی بیماری کے سبب عظیم آباد نہیں آ سکے، تو مجھے ان کے گھر تک جانا پڑا تھا. وہاں ان کی محبت نے مجھے شرابور کر دیا. اسٹیشن سے لے کر واپسی تک وہ اس مستعدی سے میری مہمان نوازی کرتے رہے کہ میں ہر لمحے اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا رہا. انہوں نے اپنے ایک عزیز محسن خان کو میرے ساتھ لگا دیا. کس ہوٹل میں رکنا ہے، کہاں کون سا پروگرام ہے، وہ یہ سب کرتے رہے. اور وہاں کے جو بزم تھی ایک، جس کے صدر محترم جناب پروفیسر بیگ احساس تھے، وہاں انہوں نے اردو گھر میں ایک فنکشن کیا میرے لیے، میرے اعزاز میں، جس میں بیگ احساس کی صدارت تھی. مصطفیٰ حسین نے خود میرا تعارف کرایا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. مصطفیٰ حسین نے مجھے اپنے گھر بھی دعوت دی. ان کے بیگم نے انواع اقسام کی حیدرآبادی ڈش بنائی، لیکن خاص طور سے وہ بیگن بگھار کی طرف اشارہ کرتی رہیں کہ یہ آپ کے لیے الگ سے میں نے بنائی، اسے ضرور دیکھیں آپ. اور میں نے اس دسترخوان پہ اس بات کو بھی محسوس کیا کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھایا کھانا کھانے کے لیے، جو عام طور سے شرفا کے ہاں یا بڑے لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ بات سے بات پیدا کرتے تھے. ان کے ہاں پھوڑ پن نہیں تھا. وہ قہقہہ لگانے پہ مجبور نہیں کرتے تھے، بلکہ گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ آدمی زیر لب تبسم پر مجبور ہو جائے. لیکن کبھی کبھی ایسے جملے بھی آ جاتے تھے کہ آپ قہقہے لگانے پر مجبور ہو جائیں. ان کا سفرنامہ، جو جاپان کا سفرنامہ ہے، وہ غضب کا ہے، اور ان کی مزاح نگاری کے جو اٹھان وہاں ہے، آپ اسے محسوس کریں گے کہ واقعی کس طریقے سے طنز و مزاح لکھا جاتا ہے. اور سفرنامہ یہ ان کی ایسی کتاب ہے جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا. انہوں نے خاکے بھی لکھے تھے. خاکے کا انداز آپ دیکھیں کتنا پیارا ہے.
انہوں نے داڑھ کے درد پہ ایک واقعہ لکھا تو آپ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہر کسی کو داڑھ کا درد بھی ہوتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں کسی گھر میں، پوچھتے ہیں کہ بیٹے کو کہ بیٹے والد محترم ہے تمہارے، تو بیٹا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے سنا ہوا نہیں ہے۔ وہیں سے اماں سے پوچھتا ہے کہ ہمارے یہاں قبلہ والد محترم بھی ہیں کیا؟ تو یہ چیزیں ہماری مٹی تہذیب کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم کیسے اپنی پرانی تہذیب کو کھو رہے ہیں۔ مصطفیٰ حسین کا جانا طنز و مزاح کے ایک عہد کا جانا ہے۔ مشتاق یوسفی کے بعد یہی ایک تاجدار تھے جس پر ہم فخر کر رہے تھے، لیکن یہ بھی ہمارے درمیان سے چلے گئے۔ لیکن ان کی جو روایتیں ہیں، ان سے جڑی جو حکایتیں ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، وہ ہم سب کے بیچ رہیں گی، اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ایک شعر یاد آیا کہ جو بادہ کش تھے پرانے، اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آب بقائے دوام لا ساقی۔ کسی شاعر کی خواہش تھی، حالانکہ بقائے دوام تو صرف موت کو ہی حاصل ہے۔ بہت مقبول اور بہت بڑی شخصیت تھے، شخصی اعتبار سے بھی ان کے تعلقات ہر سطح پر تھے، سیاسی، سماجی، اور جتنے بھی جس قسم کے لوگ تھے سب سے ان کے بہت دوستانہ رشتے تھے، اور پوری دنیا کے لوگوں سے، اور خاص طور سے پورے ہندوستان میں اردو ادب کے علاوہ دوسری زبانوں کے ادب کے جو لکھنے والے ہیں، خواہ وہ ہندی ہو اور ان کے علاقائی زبان جو ہے وہاں ان کے لوگ ہوں، اور ان سب سے ان کے رشتے تھے، اور سب لوگ ان کی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جاپانی تک میں ان کے ایک سفر نامے کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک سچ بات یہ ہے کہ ان کے مرنے سے تو ایک طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ اردو کی نثری ادب کو بہت بڑا غیر معمولی نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس پائے کا کوئی شخص اب اس دنیا میں، کم از کم ہندوستان میں تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اور ابھی دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اور لوگ پیدا ہوں اور جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آگے بڑھیں، لیکن فی الحال مایوس تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی ان کے انتقال سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ خاصی تشویشناک ہے، کیونکہ جتنا انہوں نے لکھا ہے اتنے تو 8-10 لوگ مل کر بھی ابھی انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، یعنی مقدار کے اعتبار سے بھی ان کی 2 درجن تقریباً کتابیں ہیں، اور اس میں بھی چونکہ وہ صرف ایک صنف پہ نہیں بلکہ مختلف اصناف میں انہوں نے لکھا ہے۔ صحافی بھی تھے، بہت اچھے کالم نویس، کالم نگار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سفر نامہ نگار، انشائیہ نگار، خاکہ نگار، اور مختلف قسم کی جو موضوعات تھے اس میں انہوں نے یعنی لکھا، اور ہر جگہ ان کا اپنا ایک خاص اسٹائل بھی تھا۔ میرے نزدیک وہ جس طرح اسرار صاحب کے یہاں دیکھا جائے تو طنز حاوی ہے مجموعی طور پر، تو میرے نزدیک مصطفیٰ حسین صاحب کے یہاں مزاح جو ہے وہ اس کا حصہ زیادہ ہے۔ وہ خوش مزاج انسان بھی خوش مزاج تھے، ہنستے کھیلتے انسان تھے، اور جہاں بھی رہتے تھے خوش رہتے تھے اور لوگوں کو خوش رکھتے تھے۔ وہ لطائف بھی ان کے پاس بہت تھے، واقعات کو بھی انہوں نے اپنے فن میں، اپنی نثر میں، اپنی تحریروں میں واقعات کا اور لطائف کا استعمال بھی بہت کیا ہے۔ وہ اور زندگی کے اندر بھی وہ اپنی مختلف قسم کے لطیفے سناتے رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ان کا، ہمیں بھی یہ ایک طرح فخر حاصل ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارا NCERT کے پروگراموں میں، اور جو دوسرے ادبی پروگرام ہوتے تھے ان سب میں، تو ان کے لطیفوں سے ہم لوگوں کو محظوظ ہونے کا، سیکھنے کا موقع ملا۔ وہ جتنے بھی لکھا بھی ہے سب لوگوں نے، جتنے صف اول کے لکھنے والے ان کے زمانے میں تھے اور ان کے زمانے کے اب جو ہیں وہ سارے ان کے معترف ہیں، ان کا اعتراف ہر شخص نے کیا ہے، اور وہ ان کا اعتراف جو لوگوں نے کیا ہے
وہ بالکل صحیح ہے، اس کے مستحق تھے وہ. تو نہ صرف یہ کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ لکھتا ہے تو تھوڑا سا کہیں کیا نام ہے، کئی جگہ کمزوری اس میں اس کی تحریر میں آ جاتی ہے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے چونکہ ضرورت کے مطابق بھی لکھے. اب بھائی لکھا ظاہر ہے کہ یہ جو صحافتی ادب ہے یہ تو ایک طرح سے عجلت میں لکھا ہوا ادب مانا جاتا ہے. تو وہ جو انہوں نے کالم لکھے ضرورت کے مطابق لکھے اور اس کے موضوعات کے موضوعی اور جس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی وہ ایک پیشہ ورانہ بھی تھا، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کا یہ جو طنز و مزاح ہے یہ اکتسابی نہیں، یہ تو ایک فطری تھا، ان کے مزاج کا حصہ تھا. ان کے جو بھی وہ لکھتے تھے، جو لکھنے بیٹھتے تھے، وہ دراصل وہ اندر سے جو ان کا مزاج تھا وہ لکھواتا تھا. اور جب کسی کی فطرت میں کوئی اگر چیز داخل ہے تو وہ اپنا یعنی ہر جگہ اپنا رنگ دکھاتی ہے. تو یہ جو خوبی تھی ان کی گفتگو میں، ان کی کیا نام ہے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں اس میں، اور تحریروں میں ہر جگہ. اور ان کے جو سفر نامے خاکے تو بعض لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ صاحب سب سے اچھے. ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو ان کے خاکے سب سے اچھے نظر آتے ہیں، کسی کو ان کے سفر ناموں میں وہ لطف آتا ہے. گویا ان کے جتنے رنگ ہیں، ان کے جتنے انداز ہیں، سب کی ایک طریقے سے پسند کرنے والے جدا بھی ہیں. اور مجموعی طور پر یہ بڑی بات ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہوں کہ نہیں فلاں چیز ان کی بہت کمزور تھی. اور تو یہ ایک کہ معیار قائم رکھنا، ساری چیزوں کا معیار قائم رکھنا، اور اس کے بعد ان کا رنگ بھی تھا، ان کا اپنا ایک طرز خاص طرز بھی تھا. صاحب طرز جب ہوتا ہے کوئی شخص تو اس کا اسلوب، اس کا طرز علیحدہ سے یعنی پہچان میں آتا ہے. تو وہ بھی صاحب طرز مزاح نگار تھے، اور جو بھی وہ لکھتے تھے، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے، جو ان کے قاری ہیں، وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ مجتبیٰ حسین صاحب کی تحریر ہے اور لطف لیتے تھے. سفر نامے میں نے بھی ان کے بہت پڑھے ہیں، اور مجھے واقعی ان کی تحریر کا لطف جو ہے، کہیں تو ان کی تحریر میں اتنی لطافت ہے کہ جو موضوع ہے وہ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ یعنی کس طرح کہہ رہے ہیں. یہ چیز جو ہے جو زیادہ لطافت اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذہن سے نکلتا چلا جاتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ نہیں چل پاتی. یہ ان کی ایک طاقت ہے ان کے اسلوب کی، جو کئی مرتبہ ان کے جو موضوع پر یا مضمون پر حاوی بھی ہو جاتی ہے. ان کے جو سفر نامے ہیں، ان سفر ناموں کے ترجمے جاپان والی یا اس کے وہاں زبانوں میں ہو بھی چکے ہیں ان کی مقبولیت کی وجہ سے، اور کئی بار وہ شائع ہوئے. بعض ان کی تحریریں بار شائع ہوئیں، ان پر ان کو انعامات بھی، یعنی ان کی پذیرائی بھی ہوئی، ان کا اعتراف بھی بہت ہوا. اب اس کے بعد ان کا اوپر کام ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت کام کر رکھا ہے. وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم. حیدرآباد میں طنز و مزاح کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو جہاں مختلف قلمکاروں کے نام آتے ہیں، وہیں ایک نام مجتبیٰ حسین کا بھی ہے. حیدرآباد، مجتبیٰ حسین اور طنز و مزاح ایک ایسا تکون ہے کہ جو اپنی مثال آپ قائم کیا تھا. مجتبیٰ حسین کے مزاج میں چونکہ طنز و مزاح رچ بس گیا تھا، اس لیے ان کے قلم سے جو کچھ بھی نکلتا تھا وہ طنز و مزاح سے مملو ہوا کرتا تھا. نہ صرف ان کی تحریریں طنز و مزاح سے مملو ہوتی تھیں، بلکہ ان کی تقریر بھی بہت پرمزاح ہوتی تھی، جس سے لوگ محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. چھوٹی محفل ہو یا بڑی محفل ہو، وہ اپنی پرمزاح گفتگو اور پرلطف باتوں سے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے. ان کے احباب ان سے مل کر نہایت خوش ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دل عزیزی بھی بخشی تھی کہ جو کوئی ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. ان کی باتیں ایسی منموہ اور ایسی یعنی پرلطف ہوا کرتی تھی کہ لوگ ان سے بار بار ملنا پسند کرتے تھے اور بار بار ان کی باتیں سن کر محظوظ ہونا چاہتے تھے. ان کی زبان نہایت شیریں، نہایت میٹھی اور نہایت
لطیف ہوا کرتی تھی. انہوں نے جو تحریر ہم کو دی ہے اس تحریر سے بھی ان کے مزاج کی لطافتیں ہویدا ہیں. انہوں نے لمبے چوڑے واز نہیں کیے، لمبے چوڑی باتیں نہیں کی، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دیں جس سے طنز مزاح کی روشنی پھوٹتی ہے. اور حیدرآباد کو اس بات پر فخر ہے کہ حیدرآباد میں ایک ایسا طنز مزاح نگار پیدا ہوا کہ جس کا نام مجتبیٰ حسین ہے. ان کے بعد یہ میدان خالی خالی نظر آتا ہے. کوئی ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو پورا کرنے والا فی الحال نظر نہیں آتا. طنز مزاح کا میدان ایسا میدان ہے جو فی الوقت خالی خالی ہے. شاید کوئی نوجوان پھر ابھرے اور پھر ان کا مقام لینے کی کوشش وسیلہ کرے. اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم. موصوف نے ایک طویل عرصہ ہمیزہ لکھا، تقریباً 55 سال. آپ ہر روز کسی کو رلا سکتے ہیں لیکن ہر روز ہنسا نہیں سکتے. ایک ہی چٹکلا، ایک ہی لطیفہ، ایک ہی فقرہ بار بار سنا نہیں سکتے. اکثر مزاح نگاروں نے بہت کم لکھا، بہت سوچ سمجھ کر لکھا، یا انہیں ایسا لگا کہ مزاح اتنا تیزی سے اور اتنا زیادہ لکھا نہیں جا سکتا. بعض مزاح نگاروں نے 30 کتابیں لکھی، لیکن ان کے یہاں تکرار ہے. اگر آپ ان کی 2-3 کتابیں پڑھ لیں تو یہ سمجھیے کہ آپ نے 30 کی 30 کتابیں پڑھ لیں. مجتبیٰ حسین نے اخبار کے لیے لکھا، جو کہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. ایک تو انتظامیہ کی ایک پالیسی ہوتی ہے، پھر آپ عوام کے لیے لکھتے ہیں. عوام کے لیے لکھتے وقت آپ کو بہت سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ استعمال کیا جائے، کون سا نہیں، خیال کو کس طرح پیش کیا جائے، قاری کی رسائی ہوگی یا نہیں ہوگی اس خیال تک، اس فکر تک. بات کو ملفوف ڈھکے چھپے انداز میں بھی کہا جائے اور ایسی بھی ہو کہ وہ عام قاری کی سمجھ میں بھی آ جائے. تو اخبار کے لیے لکھنا اتنا آسان نہیں. دہلی میں رہے اور ایک ایسے ادارے میں برسر کار تھے کہ لوگوں سے رابطے میں رہے، اور معروف شخصیات کے خاکے جو انہوں نے لکھے وہ ان کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد، اٹھنے بیٹھنے کے بعد لکھے. ہندوستان سے باہر سفر کیے، اس کی بھی بڑی خوبصورت روداد لکھی. ایک مرتبہ مشتاق احمد یوسفی کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ موصوف بہت سینت سینت کر لکھتے ہیں، بہت سوچ کر لکھتے ہیں. ہم نے تو اخبار کے لیے لکھا، روز لکھا، ہر ہفتے لکھا. اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا چھلی میں رہتا ہے اور کیا چھلی سے نیچے گزر جاتا ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. ایسے موقع غنیمت جان کر اپنے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنی تصویریں اور خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم. مجتبیٰ حسین اردو ادب میں طنز و مزاح کے حوالے سے ایک روشن باب تھے. احقر کو آپ کے بارے میں زمانہ طفلی و طالب علمی سے واقفیت حاصل تھی. ایک انسیت اس وجہ سے بھی تھی کہ آپ فرزند گلبرگہ ہیں اور احقر کا وطن بھی گلبرگہ ہے. دوران تحقیق کئی ایک بار آپ کے دولت کدے پر جانے کا اتفاق ہوا. چونکہ میری پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ آزادی کے بعد جنوبی ہند میں اردو طنز و مزاح کے حوالے سے تھا، اس لیے یہ میرے لیے اعزاز سے کم نہیں کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد کے نیشنل سیمینار میں آپ کی موجودگی میں مقالہ پڑھنے کا موقع ملا.
یہ اسی وقت کی ایک یادگار تصویر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ مجتبیٰ حسین کے فن پر اور آپ کی تخلیقات پر میں کیا کہوں، آپ کے تحریروں میں بس میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ 20ویں صدی کے 20 مسائل، 21ویں صدی کے نئے مسائل، اردو ادب کا دامن بھی ان کے تحریروں کو لیے ہوئے وسیع و عریض ہے۔ ہمارا ادبی عالمی ادب کے نئے رجحانات، نئے زاویے، جدید طرز و اسلوب لیے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، چاہے وہ سماجی مسائل ہوں، قومی ہوں یا بین الاقوامی، ملکی ہوں یا ریاستی، اپنی گلی سے ہوں یا دلی سے، مردانی ہوں یا نسوانی، بچکانی ہوں یا جوانی، تعلیمی ہوں یا تہذیبی، مسلکی ہو یا مذہبی، تفکری ہو یا تخیلی، تناظری ہو یا تعصبی، ثقافتی ہو یا تمدنی، انفرادی ہو یا اجتماعی، سیاسی ہو یا ملی، ادبی ہو یا لسانی، تفاخری ہو یا تنازلی، تجاہلی ہو یا تساہلی، اندرونی ہو یا بیرونی، مشرقی ہو یا مغربی، ان تمام مسائل کا حل بالعموم اردو ادب میں اور بطور خاص اردو طنز و مزاح میں مجتبیٰ حسین کے حوالے سے اردو طنز و مزاح نے اپنے طناز بھرے تیر و نشتر و مزاح سے لبالب میٹھیں شیریں گدگداتی لہریں سماجی مسائل کے عینادار ہی نہیں بلکہ ان مسائل کے تحلیل ہونے کے ساتھ ساتھ حلاوت دار بھی ہیں، جس سے سماج کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے اور بیجا سماجی مسائل کو قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ مجتبیٰ حسین کی تحریریں تھیں جو زندہ جاوید تھیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ مجتبیٰ حسین کی تحریریں وہ تحریریں نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی جاذبیت اور ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس سے قاری خود محظوظ ہوتے ہوئے سماج کے تمام مسائل کا حل ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجتبیٰ حسین کی ادبی اعتبار سے بھی آپ کا درجہ اور آپ کا رتبہ بہت اونچا ہے، چاہے وہ بر صغیر ہوں، ہند ہوں یا پاک ہوں، تمام میں وہاں پر میں نے ایک مرتبہ عطاء الحق قاسمی کے ساتھ میں ملاقات کی جب وہ بنگلور آئے تھے، تو جب میں نے طنز و مزاح کے حوالے سے ان سے چند چیزیں پوچھنا چاہی اور ان سے کہا تو انہوں نے بہت ہی بھرپور انداز میں مجتبیٰ حسین صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، آپ کے ہاں تو مجتبیٰ حسین ہیں اور کیا چاہیے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم اپنی گدگداتی تحریروں سے سب کو ہنسانے والا، سب کو رلا کر چلا گیا۔ مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 کو گلبرگہ میں پیدا ہوئے۔ گو کہ آپ نے کوہ پیما کے قلمی نام سے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مجتبیٰ حسین کے نام سے پوری ادبی دنیا پر چھا گئے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں حیدرآباد کی ثقافت کی ترجمانی کی ہے۔ یہ اردو کے واحد مزاح نگار ہیں جنہیں حکومت ہند نے پدم شری ایوارڈ سے نوازا تھا۔ مجتبیٰ حسین کے لیے پدم شری سے بھی بڑا اعزاز یہ رہا کہ خامہ بگوش مشفق خواجہ نے اپنی 2 کتابوں کو مجتبیٰ حسین کے نام معنون کیا ہے۔ سفارش یا کسی اور طریقے سے ایوارڈ حاصل کر لینا ممکن ضرور ہے، لیکن مشفق خواجہ کو اس حد تک متاثر کرنے والا شخص کس قدر صلاحیتوں کا حامل ہوگا، ناظرین آپ اس بات کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ آپ نے حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں بطور وزٹنگ پروفیسر 2 سال یادگار خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی خاکہ نگاری و انشائیہ نگاری پر ایم فل کے 2 مقالے
اور حیات اور خدمات پر پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ لکھا گیا۔ مجتبیٰ حسین موجودہ عہد ظرافت کی وہ انجمن کا نام ہے جن کی شخصیت کو اور جن کی تحریروں کو مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ صحت ایک مدت سے خراب چل رہی تھی۔ چلتے وقت عصا زندگی کا ایک لازمی جز بن گیا تھا۔ ٹھہر ٹھہر کر بہت سنبھل کر چلا کرتے۔ کچھ دنوں سے یہ سننے میں آ رہا تھا کہ بات چیت بند کر دی ہے اور فون پر بھی دستیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ بالآخر 27 مئی کی صبح 8:45 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ یہ ایوارڈ جو ہے وہ پٹنہ میں دیا جانا تھا، سیم تاریخ جو ہے اس میں 29-30 دسمبر 2017 کو۔ مجتبیٰ حسین صاحب یہاں سے حیدرآباد سے نکلے ہوئے تھے فلائٹ سے، مگر انفارچونیٹلی وہ فلائٹ کلکتہ میں لینڈ کی، پھر کلکتہ سے ریٹرن بیک ان کو حیدرآباد لے کر آیا ڈیو ٹو دا فاگ اور ڈیو ٹو دا کلائمیٹک کنڈیشن۔ فلائٹ جو ہے وہ پٹنہ میں لینڈ نہیں کر سکی، تو یہ ایوارڈ ان کے غائبانے میں اناؤنسمنٹ تھا، تو پروگرام تو ہوا، ایوارڈ سیریمنی بھی ہوئی، اور فائنلی پھر بعد میں ہم لوگوں نے 2018 میں حیدرآباد میں میڈیا پلس میں ایک پروگرام ارینج کیا، اور وہاں پہ میڈیا پلس میں ہم لوگ وہاں کر کے کوئی 1 لاکھ کا چیک اور ان کا جو میمنٹوز ہے اور ان کے شال وہ سب ہم لوگوں نے وہاں دیا۔ بڑے شاندار ڈھنگ سے وہاں پروگرام دیا گیا جس کی تصویر آپ کو بھیجی ہے۔ اور ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ پدم شری کے بعد میں، یہ جوتری ایوارڈ کے بعد میں، اردو کا کوئی بھی ادارہ ان کو کوئی بھی بڑا ایوارڈ نہیں دیا۔ سب سے پہلے 2017 میں بزم صدف نے یہ ایوارڈ دیا۔ ایوارڈ دینے کے بعد یہ بھی بات کہی میڈیا میں پریس کانفرنس میں کہ مجتبیٰ حسین کی جو علمی صلاحیت ہے، یہ ان کا بڑا کام ہے، اس حوالے سے ساری اکیڈمیوں نے اور ساہتیہ اکیڈمی نے ان کو وہ مقام نہیں دیا ہے، وہ ان کی عزت افزائی نہیں کی، اور ہم نے اس پہ بہت پریس کانفرنس کیا۔ اس کے بعد ہمارے بعد پھر 2018 میں وہ بہار اردو اکیڈمی نے پھر ان کو 1 لاکھ کا ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ کیا۔ اس کے بعد پھر 2019 میں دلی اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا، لیکن ساہتیہ اکیڈمی نے اب تک ان کو کسی چیز سے نوازا نہیں۔ تو بزم صدف کو یہ بھی کریڈٹ جاتی ہے کہ ایسے ادبا اور شعراء کو نوازنا، اور سب سے پہلے بزم صدف نے ان کو کھوجا اور ان کا ایوارڈ سے نوازا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔